بیچ میں ایک مقام آتا ہے، وہاں پر حر بن یزید تمیمی ریاحی، یہ ابن زیاد کا معتمد تھا، یزید کی طرف سے اس نے 1000 کا لشکر لے کر امام کا راستہ روکنے کی کوشش کیا۔ ہوا ایسے کہ بیچ راستے میں امام علی مقام نے پڑاؤ کیا ہے، خیمہ ڈالا ہے، تو کوئی گھوڑ سوار دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، بدن جھول رہے تھے۔ امام حسین نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، تو لشکر کو دیکھا امام حسین نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس لشکر کو روکو، کیا بات ہے پوچھ لو۔ کوئی گئے اور جا کر کے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہا بہت دور سے چلے آ رہے ہیں، پیاس اور بھوک نے ہمیں ادمرا کر دیا ہے۔ یہ خبر امام حسین کو پلی تو امام علی مقام نے اپنے خیموں میں جتنا پانی تھا سب لے کر کے حاضر آئے۔ حر بن یزید کو آ کر پانی پلایا، اس نے آنکھیں کھولی اور اس کے بعد ان لشکریوں کو پانی پلایا۔ امام حسین نے پوچھا کہ کیا مقصد، کس لیے آئے ہو؟ وہ جانتے نہیں تھے امام علی مقام کو۔ کہا سنا ہے ہم نے یزید کے خلاف حسین ابن علی بغاوت کر کے نکلے ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو راستے ہی سے گرفتار کر کے لے آئے۔ تو اس میں حر بن یزید نے پوچھا کہ کون ہے تم میں حسین؟ بڑا بھاری مشکیزہ اٹھا کر کے وہ لشکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ کسی نے کہا یہی حسین ابن علی ہیں جس نے تجھے پانی پلایا۔ وہ پانی پلا رہے تھے کس لشکر کو؟ اس یزید کے لشکر کو جو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ ہے شان اہل بیت، چاہے پہچان کا ہو کہ بنا پہچان والا ہو، اسے پہلے پانی پلایا جائے۔ اسی لیے تو آج محرم میں ہم ہر جگہ سبیلیں لگاتے ہیں، کثرت سے پانی پلاتے ہیں۔ ہر کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا پانی پی کر کے جائے، کم از کم ہمارے ہاتھوں سے شربت پی کر کے جائے۔ یہ سبیلیں اور شربت جو ہم لگاتے ہیں اسی محبت میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں امام حسین تو پیاسے چلے گئے اور تم پانی پیتے ہو۔ میرے عزیزوں، وہ پیاسے رہ گئے لیکن کسی دوسرے کو پیاسا دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ امام علی مقام کی یہ شان تھی، انہیں زیادہ عزیز تھا لوگوں کو پانی پلانا، کیونکہ خاندان بنی ہاشم کا تعلق ایسے کام سے تھا کہ حاجی جب حج کے لیے آتے تھے سال بھر میں، یہی بنی ہاشم، یہی قبیلہ پورے حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے کے لیے مقرر تھا۔ تو پانی پلانا تو ان کی خاندانی روایت تھی۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر بن یزید سے کہا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ کہا ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں، آپ نے خروج کیا ہے امیر المومنین کے خلاف، یزید کے خلاف، آپ نے بغاوت کی ہے، اس لیے ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو مجھے گرفتار کرے گا؟ اور اس کے بعد اس کی باتوں کا خیال نہیں کیا، آگے چل پڑے، اور اس کے بعد اپنے قافلے والوں سے کہا کہ خیمے اٹھاؤ اور چل پڑو۔ اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں تھی، اس نے پھر للکارتے ہوئے پیچھے کی طرف بڑھا اور امام علی مقام سے کہا رک جائیں، ہمارے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا۔ امام حسین نے کہا ثقلت کا امک، تیری ماں تجھ پر روئے۔ یہ جملہ عرب میں کہا جاتا ہے، کسی کے موت کی بات کہی جانی ہو، تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تو مجھے گرفتار کرے گا؟ حر بن یزید نے پلٹ کر کے ایک جملہ کہا، اے حسین، عرب کا کوئی دوسرا آدمی یہ جملہ کہتا تو میں ضرور اسے جواب دیتا، لیکن تمہاری ماں کو میں کیسے کہوں کہ تم فاطمہ کے بیٹے ہو؟ اسے اتنی خبر تو تھی کہ زہرا کا بیٹا ہے، اور اس نے گالی نہیں دی امام علی مقام کو۔ امام حسین نے وہیں سے یہ دیکھا کہ یہ زہرا کا چاہنے والا ہے، یہ فاطمہ سے محبت تو کرتا ہے۔ بہرحال اس قافلے کو آگے بڑھایا جاتا رہا، یہاں تک کہ حر بن یزید نے آگے پہنچ کر کے پھر قافلے کو روکا۔ امام حسین نے کہا کہ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ کہا اے حسین ابن علی، میں آپ سے جنگ نہیں چاہتا، لیکن میں اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہوں، میں اپنے حاکم کی، خلیفہ کی اطاعت ضرور کروں گا۔ تو بعد میں بات ایسے اتفاق پائی کہ اس نے کہا، حر بن یزید نے، ایک کام کریں آپ،
کوئی ایسا راستہ لے لیں جو مدینے بھی نہیں جاتا ہو، کوفہ بھی نہیں جاتا ہو، کوئی دوسرا راستہ آپ اختیار کر لیں تاکہ میں اپنے امیر کی خلاف ورزی کرنے سے بچ جاؤں، نافرمانی کرنے سے بچ جاؤں۔ امام حسین نے اس کے مشورے کو قبول کیا اور بیچ کا ایک راستہ لے لیا جو نہ کوفہ کی طرف جاتا تھا نہ مدینے کی طرف۔ یہ راستہ چل پڑا۔ کافی دور آنے کے بعد حر بن یزید نے کہا اب یہاں پر روک لیجئے، دریائے فرات قریب ہے، پانی وغیرہ آپ کو بھی ملے گا، ہمیں بھی مل جائے گا، روک دیں آپ یہاں پر۔ تو امام حسین نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا علاقہ ہے؟ تو حر بن یزید نے کہا ہاذا مقام کربلا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے کہا ہاذا مناخ رکابنا ومحط رجالنا رحالنا ومقتل رجالنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری اونٹنیاں اتریں گی، ہمارے سوار یہاں اتریں گے، اور یہی وہ جگہ ہے جس کے متعلق میں نے سنا ہے کہ ہمارے جوانوں کی قتل گاہ ہے۔ آپ رک گئے، دریائے فرات کے بالکل پاس میں خیمے لگائے گئے۔ حر بن یزید، شام کا وقت ہوتا ہے، امام علی مقام نے جب اذان دی اور نماز کی تیاری کی، اس سے پوچھا تم اپنی الگ جماعت بناؤ گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ حر بن یزید نے کہا اگر حسین ابن علی امامت کر رہے ہوں تو مجھے امامت کا حق کیسے ہے؟ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ نماز ان کے پیچھے پڑھا، لشکر لے کر کے آیا ہے، مخالفت میں گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے، اور نماز انہی کے پیچھے پڑھ رہا ہے۔ امام علی مقام کے پیچھے نماز ادا کیا۔ اس کے بعد امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم صلح کی بات کرتے ہیں، ہم امن کی بات کرتے ہیں، تم لکھ کر کے بھیجو کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، قتل نہیں چاہتے، خون ریزی نہیں چاہتے، میں تمہارے لیے صلح کی بات پیش کرتا